السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 170 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ پچھلے کئی درس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات کے تعلق سے سماعت کیا۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی، جس میں خاص طور پر ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں کرائی گئی یا جسمانیات کے ساتھ۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم آج کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیں، خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس درس کو ضرور شیئر کریں۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے ایک بار مل کر ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون کا علم دیا گیا۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کی جان ہیں تو انسانیت کی جان ہونا بھی واضح ہوا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمام جہاں جسم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روح ہے، اور جسم کا قیام بغیر روح کے نہیں، اس لیے جہاں کا قیام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں۔ قاضی ثناء اللہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، جائز ہے کہ یہ کہا جائے کہ خلق الانسان، انسان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علمہ البیان، اس سے مراد قرآن پاک ہے، جس میں ما کان وما یکون، جو ہو گیا اور جو ہونا ہے کا علم ازل سے ابد تک موجود ہے، جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر و بیان کے مطابق ان کے احوال پر مشتمل ہے، لوگوں کے لیے ہدایت اور آپ کی نبوت پر نشانی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن قیسان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور علمہ البیان سے مراد تو حلال و حرام کا علم اور گمراہی سے ہدایت دینا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بیان سے مراد ما کان وما یکون کا علم ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین و آخرین اور قیامت کا ذکر فرمایا۔ جب آپ نے سبھی گزرے اور آنے والے اور واقعات قیامت سے مطلع فرمایا تو آپ کو ما کان وما یکون کا علم یقیناً حاصل ہے۔ ان مذکورہ تفاسیر کے مطابق ہی تفسیر سراج منیر جمل حسینی میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ تفسیر جمل میں ذکر کیا گیا ہے، اور کوئی اعتراض کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت غیبی خبریں دی ہیں، اور صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے، حالانکہ علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، تو ان احادیث اور قرآن پاک کی ان آیت کریمہ میں مطابقت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عز و انکساری کے طور پر یہ کہا
اور ازروئے ادب کہ میں خود غیب نہیں جانتا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس پر مطلع نہ فرمائے اور قدرت نہ دے۔ تم فرما دو کہ تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہو کہ میں آپ غیب جانتا ہوں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آپ کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ میں کہتا نہیں، کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر خود ہی غیب جانتا ہوں۔ عطائی غیب قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ اس آیت کریمہ میں صراحتاً ذکر کیا گیا ہے کہ عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا نہیں کرتا، البتہ رسولوں میں سے جسے چاہے اسے علم غیب عطا کرتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یجتبی سے پتہ چلتا ہے مجتبی بنائے، اور میرے حبیب کا اس میں گرامی مجتبی بھی ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجتبی بنا لیا ہے، چن لیا ہے، علم غیب عطا کر دیا ہے، تو اگر بدبخت انسان ناپسند کرے تو میرے حبیب کی شان میں کیا فرق، وہ منکر اپنی بدبختی کا ماتم کرے۔ رب کا ارشاد گرامی یہ ہے، جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی رسولوں کو غیب عطا فرماتا ہے کیونکہ رسول اس کے پسندیدہ ہیں۔ ہاں، البتہ کوئی زیادہ پسندیدہ ہوگا جس کا نام ہی مرتضی ہوگا۔ یقیناً جتنا غیب اسے عطا ہوگا اتنا کسی دوسرے رسول کو نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح محفوظ کا علم عطا کیا گیا، اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو لوح محفوظ کی بعض معلومات پر مطلع کیا گیا ہے۔ لوح محفوظ کی بعض معلومات پر اللہ تعالیٰ فرشتوں، انبیاء کرام علیہ السلام اور ارباب کشف اولیاء کرام میں سے جسے چاہتا ہے مطلع فرما دیتا ہے۔ خصوصاً اسرافیل لوح محفوظ پر موکل ہیں، وہ لوح محفوظ ہی سے علم حاصل کر کے جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل کو ان کے کاموں کے متعلق مطلع کرتے ہیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا و آخرت کی غیبی امور پر مطلع فرما دیا۔ ہاں، البتہ بعض چیزوں کے چھپانے کا حکم تھا، جیسا کہ قیامت کو ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ورنہ آپ کو قیامت کا بھی علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، جن رسولوں کو آپ نے پسند فرمایا انہیں قیامت کا علم عطا فرمایا۔ اعتراض: 5 چیزوں کے متعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ 5 چیزیں یہ ہیں: قیامت کا علم، بارش ہونے کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل انسان کو کیا کرنا ہے، کہاں مرنا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول پر بطور دلیل یہ آیت تلاوت فرمائی۔ مفہوم: بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم، اور اتارتا ہے بارش، اور جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین پر مرے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بتانے والا ہے۔ جواب: علم غیب کی نفی جن آیات یا احادیث میں ہے اس سے مراد ذاتی طور پر غیب کا جاننا ہے، اور جس میں ثبوت ہے اس میں عطائی طور پر غیب کے جاننے کا ذکر ہے۔ یعنی مسئلہ واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر غیب کا علم نہیں، عطائی طور پر غیب کا علم ہے۔ یہی حدیث جو پیش کی ہے، جو مشکوٰۃ شریف کی ابتدا میں ہے،
یعنی دوسری حدیث ہے۔ اس کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم عطا کرنے کے بغیر کوئی شخص بھی اپنی عقل سے حساب نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ امور غیبیہ ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ کسی کو وحی یا الہام کے ذریعے علم عطا کر دے تو وہ یقیناً جانتا ہے۔ اعتراض: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا وہ لوگ کھجوروں کے درختوں کی پیوند کاری کر رہے تھے۔ مذکر درخت کے شگوفے مؤنث میں لگا رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم پیوند کاری کر رہے ہیں تاکہ پھل زیادہ ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا لیکن پھل کم پیدا ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں ایک بشر ہوں، جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں جس کا تعلق دین سے ہو تو اس پر عمل کرو، اور اگر میں اپنی رائے سے دنیا کا کوئی کام کہوں تو میں ایک بشر ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے دنیا کے معاملات کو تم زیادہ جانتے ہو، اور ایک دوسری روایت میں ذکر ہے میں جو بات زن سے کہوں اس میں مجھ سے مواخذہ نہ کرو۔ اس سے تو واضح ہوا کہ آپ کو دنیا کے معاملات کا کچھ پتہ نہیں تھا، اگر ہوتا تو آپ نہ روکتے۔ جواب: ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بالکل درست تھی۔ اگر صحابہ اکرام آپ کے ارشاد پر قائم رہتے، البتہ فن میں فوقیت حاصل کر لیتے اور ان سے اس علاج یعنی پیوند کاری کی تکلیف ہمیشہ کے لیے اٹھا لی جاتی۔ یہ پہلے سال پھل کم ہونے والا تغیر عام عادت کے مطابق تھا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے کھانے یا پینے کی عادت بنا لے تو اسے وہ چیز اس وقت نہ ملے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اگر اس پر صبر کرے تو ہمیشہ کے لیے اسے قوت برداشت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام بھی 1-2 سال پھلوں کی کمی کو برداشت کر لیتے تو کھجور کے درخت اپنا پھل دینے میں پہلے حال کی طرف لوٹ آتے، بلکہ یقیناً پہلے سے ان کا پھل زیادہ ہوتا۔ اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ پر کامل طور پر توکل کرنے اور ظاہری اسباب ہی پر کامل بھروسہ نہ کرنے کا ذکر ہے، لیکن کھجوروں کی پیوند کرنے والے اس سے غافل رہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو، اختیارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر آپ کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔